خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سردار اور نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ساتھ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوک در جوک مکہ مکرمہ جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نوافل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر بلند آواز میں پڑھا۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کی عزت اور شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کے ساتھ یعنی تیز تیز چل کر اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کے دن 9 ذی الحج منا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطاب ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے، دوسرے پر حلال نہیں جب تک وہ خود اسے اپنی خوشی سے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن سب کو مر کر خدائے تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگو یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل اور خون کے جھگڑے
آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ نئی امت پیدا ہوگی، خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، پانچوں وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں، ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر تولد ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا، جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اس کو اس کے مالک کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، دور جاہلیت کا سود کالعدم قرار کر دیا۔ البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کالعدم کرتا ہوں۔ خطبہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس خطبہ میں اصلاح، عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کی بہ کنی، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت،
اور رنگ و نسل کی برتری اور کمتری کا خاتمہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی، اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی، رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا واپس تشریف لائے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وادی محصر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا۔ نہر اونٹ کو ذبح کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں، جبکہ 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ قربانی سے فارغ ہو کر معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر مبارک منڈوایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دستے مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھول میں پانی نکال کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر نوش فرمایا اور منا واپس تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذو الحج تک منا میں قیام فرمایا۔ زوال کے بعد منا سے چل کر وادی محصب یعنی معابدہ میں قیام فرمایا، رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے، بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع فرمایا۔